سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین اشعار سماعت فرما لیں، کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے، آپ یاد آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ
رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور شعر میں نے مانا جلدی میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار. اور ایک خوبصورت شعر اس کا مقطع کا شعر. جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا. اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا میرے سرکار. اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے. شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں پچھلے کئی جمعہ سے تخلیق انسان کے مقصد کے حوالے پر گفتگو چل رہی تھی. حالات کے پیش نظر کچھ ضروری باتیں جن کا ذکر ضروری ہے، انہی باتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے مقام توحید کے حوالے سے لے کر کے آیا ہوں. خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی موضوعات میں، اسلامی عقائد میں، اسلامی تعلیمات میں سب سے اشرف، سب سے اعظم، سب سے افضل، سب سے عزیز و جلیل جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ توحید. اور یہی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے ذریعے سے یا جس موضوع کے لیے، جس بات کے لیے
مسلمانوں کا کفاروں سے اور آج کے دور میں ملحدوں سے مناظرے اور بحث ہوتے نظر آئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انٹرنیٹ میں جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ ایک ملحد بے دین کا ایک دیوبندی مفتی سے بڑا مناظرہ ہوا، اس کا بڑا چرچا بھی ہوا، اور خاص کر کے ہمارے نوجوان جب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ درست ہے یا وہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ ہمیں کس کے قول، کس کے فعل، کس کے نظریات کو اپنانا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آدمی پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عقید توحید میں، عقید توحید پر اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، آپ علماء اکرام کے بیانات بھی سنتے آ رہے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی۔ کچھ باتیں حالات کے پیش نظر میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعی کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد، یعنی یہ میری اور آپ کی باطنی طلب کا جو سوال تھا کہ ہم اور آپ پیدا کیوں کیے گئے ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، آج انہی چیزوں میں ہم اور آپ الجھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ سوال بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ناستک لوگ ہیں، جو ملحد لوگ ہیں، وہ یہی کہتے کہ دنیا، یہ خدا، یہ سب کچھ نہیں ہے نا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور سائنس کی پٹی پڑھنے کے بعد، سائنس کو تھوڑا بہت جان لینے کے بعد اپنے نظریات کو قائم کر کے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جنات کو، انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا لیعبدون، مگر اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ کسی کی حد درجہ تعظیم اور ادب، اسی کا نام عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جس کی بندگی کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا، اس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکا دینا، حد درجہ تعظیم کرنا۔ ہمارے دستور بھی یہ ہے، کہتے ہیں لوگ جس نے گردن جھکا دی تو کہتے ہیں کہ دیکھو سلنڈر ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، اپنی عاجزی کا، عجز کا اظہار کرنا، کسی کی بڑائی کو بیان کرنا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی یہ ہے کہ جس کی آپ بندگی کرتے ہیں اس کی تعظیم کریں، اس کا ادب کریں۔ کسی کی تعظیم اور اس کا ادب کرنے کے لیے پہلے اس کو جاننا ضروری ہوگا، اس کی معرفت ضروری ہے۔ بغیر معرفت کے آپ اس کی تعظیم نہیں کر سکتے، ہے نا۔ معرفت ضروری ہے، اس لیے علماء اکرام نے یہاں پر الا لیعبدون کو فرمایا، کس کا معنی ہوگا؟ لیعبدون کی جگہ یعرفون معنی ہوگا، یعنی اللہ نے انسان کو، جنات کو پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے
کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقنا الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے کہ میں خدا ہوں، حضرت انسان کو پیدا کیا، حضرت انسان کو چنا۔ اب ہم جس کی بندگی کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی تعظیم کرتے ہیں، جس کا ادب کرتے ہیں، اس کی پہچان ضروری۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی یہ ہوگا لیعرفون، ہم نے اپنی پہچان کے لیے، معرفت کے لیے پیدا فرمایا۔ عربی میں کسی چیز کے انفارمیشن کے لیے، کسی چیز کو جاننے کے لیے بہت سارے ورڈ ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، مگر دو لفظ ایسے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت، ہے نا؟ ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت، یہ دو لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ دونوں مترادف ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو لفظ جو زیادہ استعمال ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ باریک سا فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں باریک سا فرق یہ ہے کہ علم اسے کہتے ہیں جو براہ راست کسی چیز کی انفارمیشن، ایڈریس اس تک حاصل ہو جائے، وہ علم ہے نا؟ براہ راست کسی چیز کے بارے میں جانکاری مل جائے، وہ علم ہے۔ اور معرفت کہتے ہیں جو براہ راست کسی کے ذریعے سے، ہے نا، کسی کے ذریعے سے جو انفارمیشن حاصل ہو۔ اگر ڈائریکٹ انفارمیشن حاصل ہو تو علم ہے، اور کسی کے ذریعے سے وہ انفارمیشن آپ تک مل جائے تو اسے معرفت کہتے ہیں، اسے معرفت کہتے ہیں۔ میں بڑی باریکی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ موضوع آج کچھ ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو معراج ہے، انشاءاللہ اس کے بعد والے جمعہ کو اس کو اور انشاءاللہ کھلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں ہمارے خاص کر نوجوان لوگ، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نوجوان سننا چاہتے نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں، جب الجھ جاتے ہیں تو پھر فون کرتے ہیں حضرت اس کا جواب کیا ہوگا آپ دیجئے، اس وقت وہ خود کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ گلی کوچوں میں، چوراہوں میں بیٹھ کر کے موبائلوں کے ریل دیکھتے رہیں گے، موبائلوں میں ادھر ادھر کے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں چاہیں گے کہ اسی موبائل کے ذریعے سے کچھ انفارمیشن حاصل کر لیں۔ تو کہا گیا کہ جو بلا واسطہ حاصل ہو جائے انفارمیشن وہ علم ہے، اور جو بال واسطہ کسی کے ذریعے سے انفارمیشن حاصل ہو وہ معرفت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ہمارا ذہن اور جو ہے عقل کے ادراک اتنے قوی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس تک پہنچ سکیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے معرفت ضروری ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم کو وہاں کی طلب ہے، ہم کو اس کی طلب ہے، اور اس کی جب طلب ہے اس تک پہنچنا ہے تو معرفت ہے کیا؟ ڈائریکٹ جا نہیں سکتے، انڈائریکٹ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انڈائریکٹ یہ کائنات ہے، یہ کائنات ہے، یہ کائنات میں بسنے والے لوگ ہیں، یہ حضرت انسان ہے، یہ مخلوقات ہیں، یہ اللہ کے شاہکار ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ایک ایک چیز یہ بتا دیتی ہے کہ کوئی خدا ہے۔ ڈائریکٹ ہمارے ذہن، کیونکہ ہمارے علم کا جو حصار ہے، اس علم کے حصار جو ہے سے اس کی ذات ورا ہے، ہمارے فہم کے، ہمارے
ادراک کے، ہماری سمجھ کے، ہمارے عقل و شعور کے، ہمارے فکر کے حصار سے اس کی ذات ورا ہے، مگر اس تک جانا ہے، مگر اس تک قرب حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری معرفت تلاش کرو۔ یا اللہ تیری معرفت ہے کس میں؟ تو کہا اس کائنات میں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں ہے نا، سب تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ ہے کہاں؟ ہاں، یہ تو نہیں کہ ہم خدا کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جملہ تو یہ معنی تو یہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اللہ کو دیکھ کر تو نہیں کہا جا رہا۔ تو کہا اس تک تم پہنچ نہیں سکتے، ایک کام کرو، وہ جو آگے ہے رب العالمین، وہ رب کون ہے؟ تو کہا عالمین کا رب ہے۔ اس کی معرفت چاہتے ہو تو اس کے پیدا کیے ہوئے اس کائنات کو دیکھو، اس کے پیدا کیے ہوئے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، تو کون ہے وہ اللہ؟ وہ اللہ ہے کون؟ تو کہا ہمارے ذہن، ہمارے ادراک، ہمارے فہم، ہماری عقل جو ہے اس تک نہیں جا سکتی۔ سرکار کی حدیث ہے لا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں تفکر نہ کرو، غور نہ کرو۔ کیا بات ہے؟ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرو، وتتفکروا فتفکروا بآلاء اللہ، تو کہا اللہ میں غور نہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے اس کارخانے قدرت پر غور کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے جو نشانیاں پیدا کی، جو بنائی، اس پہ غور کرو۔ اللہ میں غور کرو گے تو الجھ کر رہ جاؤ گے۔ تمہاری عقل، تمہاری ذہن، تمہارا فہم اس لائق نہیں ہے کہ اس ذات پر ذات میں غور کر سکو۔ ہاں، تمہاری عقل اتنی ہی ہے کہ تم اس کے بنائے ہوئے اس جو ہے شاہکار قدرت پر غور کرو، اللہ کے بنائے اس کائنات پر غور کرو، اور جو جو غور کرتا گیا وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ اچھا، سوال یہ کہ پھر ہم اس تک جا نہیں سکتے؟ آج دیکھیے لوگ یوٹیوب میں، اپنے گھروں میں، ٹی وی وغیرہ میں جو ہے ڈسکوری وغیرہ دیکھتے ہیں، لوگ ڈسکور کرتے ہیں۔ یوٹیوب میں بڑے بڑے چینل آپ کو ملیں گے جو ہیڈن کیمرہ، چھپائے ہوئے کیمرے لگا دیتے جنگلوں میں، پانی میں، اور اس کیمرے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسا کیڑا ہے، اس کے رہنے کا انداز یہ ہے، اس کے پر کھولنے کا انداز یہ ہے، اپنے انڈوں کو ایسے حفاظت سے رکھتی ہے، اپنے جسم پر ایسا غور کرتی ہے، اس کے پروں پر ایسے ایسے رنگین بنے ہوئے، کئی صدیاں گزر گئی، ایسے ایسے جانور موجود ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں، ہمیں۔ اور یہ کیوں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا آگے تفسیر آئے گا، تو اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ غور جو ہے نا کرتے نہیں ہیں، موبائل میں ریل آگے بڑھاتے بڑھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو میں نے قرآن مجید کی پہلی آیت، جو شروعات میں جو آیت تلاوت کی ہے، 2 آیتیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب مکالمہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کفاروں سے سرکار کا مکالمہ ہوا کہ جنہوں نے ذات باری تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا۔ تو ان چیزوں کو جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا، سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کیا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم سنتے ہیں نہیں، ہمارے نوجوان اس پہ دھیان دیتے ہیں نہیں، تو پھر وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک مکالمہ جس کا قرآن میں ذکر ہے اور دیگر بھی قرآن میں ہے، ایک مکالمہ جس آیت مبارکہ کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، اللہ فرماتا قال فمن ربک
ربکما یا موسیٰ، جب فرعون کے جادوگر ہار مان گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، قال، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا خدا کون ہے؟ یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے ہیں، آج نوجوانوں کے ذہن میں وسوسے ہیں، میرا خدا کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے، وہ دکھتا کیسا ہے؟ آج یہ سوالات ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آج ایتھسٹ لوگ، ملحد لوگ یہی سوال کرتے ہیں، نوجوان چکما کھا جاتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ یہ چیزیں قرآن میں ہیں، قرآن کو پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری، اس کا روشن بیان قرآن موجود ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے کہا تھا، قال، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا اور تمہارے بھائی ہارون، تم دونوں کا خدا کون ہے؟ اس کو یہ لگا کہ میں یہ سوال کروں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سوال کو سن کر کے اچنبھا پڑ جائیں گے، کیا ہوگا، کیا جواب دوں میں؟ اب آج کا دور تو ہے نہیں کہ آدمی یہی بیٹھے موبائل میں سارا کچھ دکھا دے رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ بتا دے رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، وہ جواب اتنا معقول، اتنا سادہ، اتنا سلیس اور اتنا زبردست کہ جب فرعون نے سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ قرآن میں موجود ہے۔ وہ تو یہ سوچا تھا کہ میں ایسا سوال کر رہا ہوں۔ سوال کیا تھا؟ اے موسیٰ تم دونوں کا خدا کون ہے؟ تم دونوں کا خدا کون ہے؟ اس کو لگا کہ جب بھی یہ کوئی بات کہیں گے تو میں اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے دوں گا۔ کون ہے تو بتا ہی نہیں پائے گے کون ہے، کیونکہ یہ جو مانتے ہیں بغیر دیکھے مانتے ہیں، ہے نا؟ تو کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا خدا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کہتا، قال، فرمایا، ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، اس کی ساخت کے طریقے پر بنایا، اس کے لائق، جو جس لائق تھا، جس کو جیسا ہونا تھا، اللہ نے جیسا چاہا کہ یہ ایسا ہو، اللہ نے اس سے ویسی ہی صورت دی۔ پھر فرمایا ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی، پھر اس کو راہ دکھایا۔ غور کریں آپ، اللہ اکبر، جواب ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مختصر سا، شارٹ سا جواب ہے، لیکن جواب میں گہرائی اور گہرائی اتنی ہے کہ آدمی اس جواب کے اندر جائے تو ہر ایک سوالوں کا جواب، وہ سوال جو خدا کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، تمام تر سوالوں کے جواب ملتے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرمایا قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، اس کے لائق، اس کی ساخت کے ذریعے کے طور پر بنایا۔ کیسا بنایا؟ کیسی صورت ہے؟ آج کئی صدیاں گزر گئی، لوگ ہیڈنگ کیمرہ لگا کر کے، چھپا ہوا کیمرہ لگا کر کے ایک کیڑے کی تلاش میں ہیں۔ یہ کیڑا کیسے اپنے آپ کو بند کرتا ہے، کیسے منہ کھولتا ہے، اس کے کتنے کانٹے ہیں، کتنے دندانے ہیں، کتنے پاؤں ہیں، یہ کھاتا کیا ہے، یہ پتھر کے اندر جیتا کیسے ہے، یہ پیتا کیا ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ایک کیڑے پر ریسرچ ہو رہا ہے، اور ایسے کروڑوں کیڑے، ایسے کروڑوں مخلوق اللہ تعالی پیدا فرما دیے جو زمین پر، یہ صرف زمین کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف زمین کی بات کر رہا ہوں، پھر پانی کے جانوروں کی بات، پانی میں رہنے والے مخلوقات کی بات، جمادات کی بات، حیوانات کی بات، نباتات کی بات، انس کی بات، جن کی بات، فرشتوں کی بات، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد ایک پرندے کو کوئی دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے میری نظر نے اپنی لائف میں پہلی بار
ایسا پرندہ دیکھا ہے، اس کے پر ایسے کھل رہے ہیں، اس کی خوراک ایسی ہے، اس کی غذا ایسی ہے۔ ایک مرغی کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے انڈے کو پتھر پر نہیں رکھتی ہے، نرم چیز پر رکھتی ہے۔ یہ جو کہا کہ پھر اللہ نے پھر ہدایت دی، تو اللہ نے اس کو ایسی ہدایت دی ہے کہ جیسا اللہ نے کہا، جیسا ہدایت دی ہے، وہ جانور ویسا ہی کرتا نظر آ رہا ہے۔ ایک چڑیا کو دیکھ لیا، بالکل اونچے اونچے درخت کے اوپر جا کے گھر بنا رہے ہیں، اور گھر بھی ایک ایک تنکا لجا کر ایسا خوشنما رنگ گھر بنا رہا ہے کہ اللہ اکبر، لوگ دیکھیں تو بڑے بڑے انجینئر کی عقلیں حیران ہو جائے کہ آخر اس پیڑ کے اوپر اس ایک چھوٹے سے چڑیے نے یہ ڈیزائن کہاں سے پایا۔ یہ ڈیزائن کے طور پر اچھے ڈیزائن خوشنما رنگ کے ساتھ کس جو ہے تنکے کو کہاں لگانا ہے کہ اس کا منہ کھلا رہے، کس تنکے کو کیسے لگانا ہے کہ ہوا سے بچوں کی اس کے جو ہے بچت ہو جائے، کس طریقے سے۔ اور پھر گھر بھی تنکوں کا گھر، مگر ایسا مضبوط کہ بڑے بڑے زوردار طوفان آ جائے، سب گر جائے مگر اس کے گھر نہ گرے۔ یہ پروگرامنگ، یہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے، یہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ جو ذہن اللہ نے دیا ہے، یہ جو افکار اللہ نے دیا ہے، یہ جو قدرت و طاقت اللہ نے دی ہے، یہ طاقت و قدرت دینے والی جو ذات ہے، اسی ذات کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اسی ذات کو ہم اور آپ خدا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں شہد کی مکھیوں کے حوالے سے ہے، سورہ نحل ایک سورت ہے، پوری سورت مکھیوں کے نام پر ایک سورت ہے، سورہ نحل 14واں پارہ میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، شہد کی مکھی کو یہ بات بتائی۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، یہ جانوروں کے اندر آداب کہاں سے آئے؟ اپنے بچوں کے پالنے کا سلیقہ کہاں سے آیا؟ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِثُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ بات بتائی، الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا۔ قرآن اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو یہ بات بتائی، اس کو مکھیوں کو بتایا کہ اپنا گھر پہاڑ پر بنا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں اور چھتوں میں، اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہ چل۔ رب نے جو تجھے ہدایت دی ہے، جو راستہ بتایا ہے، اپنے رب کے راستے پہ چل۔ فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ کیا فرمایا کہ اپنے رب کے راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے، کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے، اور اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے۔ اے ہائے سبحان اللہ۔ اللہ نے بنا شہد کی مکھیوں سے پہاڑوں پہ، درختوں پہ، چھتوں پہ اپنا گھر بنا، اور درخت کے قسم قسم کے میوے سے کھا اور اپنے رب کی راہ چل، اور تیرے پیٹ سے جو رنگ برنگی کی چیز نکلیں گی تو فرمایا الوانہ فیہ شفاء للناس، تو فرمایا اس میں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے وہ شہد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟
وہ شہد ہے، ایک چھوٹا سا جانور، اس کی تربیت اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر ایک شہد کی مکھی کو تربیت دینے والا کوئی ہے، اس کائنات کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا بھی تو کوئی ہے، ہمیں عقل و شعور فراہم کرنے والا بھی تو کوئی ہے۔ جو ہمیں عقل و شعور فراہم کر رہا ہے اسی ذات کو خدا کہتے ہیں۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، فرمایا اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ کیا فرمایا؟ اس میں نشانی ہے، مکھی کا ذکر کر کے، اس کے شہد کا، اس کے گھر کا، اس کے چھتے کا ذکر کر کے، اس کی خوراک کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے، اس میں نشانی ہے، کس کے لیے؟ جو تفکر کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جو توجہ دیتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، ان کے نشانی ہے۔ پتہ یہ چلا خدا اس آیت کے ذریعے یہ فرمانا چاہ رہا ہے، بتا رہا ہے اے میرے بندو، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پہ تفکر کرے، غور کرے۔ تمہیں رب کی ذات، رب کی معرفت چاہیے تو شہد کی مکھی کی زندگی پہ غور کر، شہد کی مکھی کو دیکھ، اگر ایک یہ چھوٹا سا جانور اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہا ہے تو کیا اللہ تمہاری تربیت نہیں فرمائے گا؟ آپ چوٹی کو دیکھیں، چوٹیوں کو دیکھ، چوٹیوں کو کس طریقے سے زمین کے اندر سوراخ بناتی ہے۔ سردیوں کا موقع ہے نا، سردی کے موقع پر چوٹی اپنے خوراک کو، پورے سردی کے خوراک کو ایک ساتھ اپنے بل میں جمع کر لیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس بل میں اس کے، ان کو وہ بھی پتا ہے یہ خوراک اتنے لوگوں پر اتنے مہینے تک، سردی کے پورے موسم تک یہ خوراک مکمل ہو جائیں گے، اتنا ہی جمع کرتی ہے، اور جمع بھی اس طریقے سے کرتی ہے کہ بارش ہو تو بارش کا پانی وہاں تک نہ جائے، سردی ہو تو ہوا وہاں تک نہ جائے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ چھوٹی سی مخلوق زمین کے اندر ایک ٹرنل بنا کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہوا بھی آئے تو ہماری خوراک تک نہ جائے، پانی بھی آئے تو ہماری خوراک تک نہ جائے۔ جب ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت رکھنے والی جو ذات ہے اسی ذات کو خدا کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے، وقت ہو چلا ہے، میں انشاءاللہ آگے اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تو بس تمہیدی جملے بیان کیے گئے ہیں، اس میں بہت وسیع اور تشریحات موجود ہیں، انشاءاللہ آگے گفتگو ہوں گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اے نوجوانوں، خاص کر کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو غلط راستے پہ داخل مت کر لینا۔ ہاں، قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، علماء سے سمجھو۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ اس کی باتوں میں مت آؤ۔ دنیا میں بڑے بڑے فتین لوگ پیدا ہوں گے، دجال بھی آنے والا ہے، دابۃ الارض کا بھی ذکر ہے، ایسے لوگوں کا ذکر ہے، ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم۔ میری بات مانو گے تو جنت میں، نہیں مانو گے تو جہنم میں۔ ایسے بھی لوگ آئیں گے، ایسی چیزیں بھی، ان کا وجود، ان کا آنا ہے، تو کیا ان کو دیکھ کر کے اس خدا کو فراموش کر دو گے جو خدا تمہیں رزق دے رہا ہے، زندگی دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور مادہ عطا کیا ہے، کیا اس خدا کو بھول جاؤ گے؟ اور سنیں، جو خدا کو بھولا اس نے آخرت کو بھولا، اور جس نے خدا کو یاد رکھا اس نے آخرت کو یاد رکھا۔
ہے نا. اس لیے نوجوانوں سے خاص میری توجہ ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑنا، ان کی باتیں نہ سننا، ان کے کہے پہ غور مت کرنا، بلکہ جب کبھی تمہیں ایسا شک و شبہ ہو جائے تو علماء اہل سنت سے کانٹیکٹ کرنا. یہ جملہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں میں علماء اہل سنت سے، کیونکہ یہ جو تبلیغی ہیں ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں، ان کا تو کوئی پتہ. یہ تو کہتے ہیں نا وہ ایک گلاس پانی میں 2-4 قطرے پیشاب ڈال کے پی لو تو کیا ہو جائے گا، بولے وہ پاک ناپاک تھوڑی ہوگا. یہ حال ان کا ہے. اب بولیں گے حضرت یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا وہ ملحد بے دین جاوید سے ایک تبلیغی مفتی کا جو مکالمہ ہوا، جواب کچھ حد تک اس نے دیا، لیکن آخر میں جاوید کا ہاتھ چوم کر کے سر پہ رکھ دیا، معاذ اللہ. تو جو بے دین گمراہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کا ہاتھ اگر وہ سر پہ رکھ رہا ہے یہ کتنا بڑا گمراہ ہوگا. مگر یہ چیز اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے. ہم حق کو حق مانتے ہیں اور حق کے لیے جان قربان کرنے والے لوگ ہیں، اور جو غلط ہے اگر اس نے توبہ نہیں کیا وہ صبح قیامت تک ہمارے غلط رہے گا، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہو جائے. بھلے ہی چند دن کے لیے آپ چائے کی چسکیوں کی وجہ سے بک جائیں، پیسوں کے لیے ان کے پیچھے گھومنے لگے وہابڑوں کے پیچھے، یہ آپ کی بات ہے، لیکن اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہی ہے جو حق ہے اسے حق کہا جائے. اور یہ عقیدہ قرآن کا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس لیے علماء اہل سنت والجماعت سے جڑیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، ان وہابڑوں سے دور دور تک کوئی رشتہ داری، کوئی دیکھ ریکھ، کوئی سلام، کوئی کلام، کوئی دعا، کوئی مصافحہ، کوئی نہ کچھ نہیں، دور. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دارین کے ساتھ بیٹھے. ایک اعلان ہے، بیٹھ جائیں بس 2 منٹ اور، ایک اعلان ہے جماعت کر لیں. ماشاءاللہ خود امام ہے، سفیر نہیں ہوں میں. ماشاءاللہ. ایک اعلان یہ بھی، اچھا اعلان کے بعد پہلے ایک چیز اور بتا دوں میں، مجھے ایک یہ بھی حکم ہوا تھا، کہا گیا تھا کہ حضرت یہ جو سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، میں تو کئی بار بول چکا ہوں اس کے بارے میں، کئی تقریبیں اس سے ہو چکی ہے، مگر پھر بھی بہت سے لوگ ماشاءاللہ 95% لوگ سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی موت ہوئی تو نہیں کریں گے، چھوت ہوئی تو نہیں کریں گے، فنا ہوئی تو نہیں کریں گے، فنا ہوئے. ارے بابا اس کو اس سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے کیا؟ اسلام میں چھوت چھات ہے کیا؟ اسلام میں چھو پھو بھی اسلام میں نہیں ہے. وہ جو منتر پھنتر جو لوگ کرتے ہیں نا وہ غلط لوگ ہیں. ہاں جو صحیح تعویذات کرنے والے لوگ ہیں، جو دم کرتے ہیں، ان کے پھونک میں دم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ چھوت چھات، بلی گزر گئی تو راستہ کاٹ دیا تو گر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، میں تو پہلے پاؤں رکھتا ہوں، کاٹنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے کیا ہے بھائی، اللہ پر بھروسہ نہیں، بلی پر بھروسہ ہمارے کو. بچانے والی ذات اللہ ہے کہ بلی ہے بھائی؟ جب اللہ بچانے والا ہے تو اس بلی پہ کیا بھروسہ کرنا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین کر لے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کافی ہوں. اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے. یہ چھوت چھات سے کوئی لینا دینا اسلام کا. جس گھر میں موت ہو فاتحہ کرو، اس مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کرو. جس گھر میں بچے کی ولادت ہو یہ فاتحہ کرو، اور سرکار مسعود غازی کی نسبت سے اس بچے کے حق میں دعا کرو. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چھوت چھات اسلام میں وہ پانی لے جا کے قبرستان میں ڈالنا. ہمارا وضو کا پانی وضو کرتے، حدیث پاک میں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے. اس وضو کے پانی کے قطرے کو مسجد میں گرانا مکروہ ہے. وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، مگر وہ پانی بھی کہا کہ اس کا قطرہ بھی مسجد میں نہ گرے، مکروہ ہے. لیکن یہ اس کے ہاتھ کا دھویا ہوا پانی قبرستان میں گرائے گا. اتنا پاک ہے اس کا ہاتھ، اتنا پاک باز آدمی ہے، اتنا پاک ہے اس کا ہاتھ. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
پانی کو وہی گراؤ، گٹر میں بہاؤ، کوئی حرج نہیں ہے نا. دیکھیں ادب ضروری ہے. ادب کا معنی کیا ہوتا معلوم ہے؟ پانی اٹھا کے قبر میں ڈالنا یہ ادب نہیں ہے. ادب کا معنی کیا؟ ادب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا شیرنی گر گئی تو اپنے نوک زبان سے اٹھایا. یہ ادب ہے. یہ ادب ہے بھائی. قرآن اٹھا کے اوپر رکھنے کا نام ادب نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا نام ادب ہے. یہ ادب ہے بھائی. تو ادھر ادھر کے معاملوں میں مت جائیے، شریعت جو کہہ رہی ہے اس پہ چلیے. ٹھیک ہے، ان سب باتوں پہ غور کیجیے. ایک ضروری اعلان، ایک ہمارے حضرت آئے ہوئے ماشاءاللہ جلگاؤں سے. یہ حضرت جو ہے وہ سفیر نہیں ہے، چندہ کرنے والے نہیں ہے، خود امام ہے. حالات کے پیش نظر امام صاحب کو آنا پڑا ہے جو ہے مسجد البرکات اقصی نگر. مجھے تو کہا حضرت میں اعلان کر دیتا ہوں، مگر میں نے کہا کہ حضرت یہاں اجازت نہیں ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں اعلان کر دوں گا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے رحم ڈال دیا تو اللہ نے کہا آپ کا کام اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو میری بھی کم لاج رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. مسجد البرکات اقصی نگر جلگاؤں کے لیے 1500 اسکوائر فٹ زمین 76 لاکھ روپے میں خریدی گئی ہے. 43 لاکھ روپے زمین کے دیے گئے ہیں، ابھی 33 لاکھ روپے دینا باقی ہے. آپ حضرات سے تعاون کی گزارش کی جاتی ہے. ضرور ضرور جو ہے اللہ کے اس گھر کے لیے آپ تعاون کریں اور ثواب دار حاصل کریں. بولنے میں غلطی کو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.